حضرت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات پڑھیں۔ آپ کے سامنے ذاکر اول جناب فرمان حیدر صاحب بہترین مرثیات پڑھ رہے تھے، تو آئیے ہم ہر کو التماس لے کر چلتے ہیں۔ وکیل آل محمد، ذاکر آل محمد، رونق منبر، زینت ادا، فخر الذاکرین، خطیب یگانہ، محقق دانا جناب توقف مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے بیان سے قلوب مومنین کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم المحمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اگر آگے تشریف لے آئیں تھوڑا تھوڑا سا، تو آنے والے مومنین قرآن مجید کے 30ویں پارے کی سورہ 3 کی تلاوت آپ حضرات کی خدمت میں نے ہدیہ کی۔ ارشاد خالق کائنات قرآن مجید میں اس صورت اور اس صورت ہدایت کے ذریعے سے ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھیوں اور ہاتھیوں کے اصحاب کا کیا حال کیا ہے۔ یہ صورت قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ہے، بہت ہی مشہور و معروف صورت ہے، لیکن مختصر بھی ہے، مگر
کرام بعد سورہ الحمد اس کی تلاوت نماز میں کم کرتے ہیں، اور ذاکرین ممبر سے بھی کم اس کو موضوع گفتگو، موضوع بیان، ماحصل بیان کی حیثیت سے کم پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ صورت دور حاضر، عصر حاضر، پرآشوب زمانے کے لیے ان ظالموں کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے تیر بہدف ہے کہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اسی مجلس کے لیے میں نے اس صورت کی تلاوت کی ہے، اور اس واقعے کی یہ صورت نشاندہی کرتی ہے کہ جو بیت اللہ پہ، اللہ کے گھر پہ حملے کے وقت آثار نمودار واقعات ہوئے تھے۔ ارشاد پروردگار عالم کا ہے، سوال کر رہا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی اور ان کے اصحاب کا کیا حال کر دیا تھا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، لفظ خالق کائنات کی ہے، ایک ایک لفظ اسی خالق کائنات کی ہے کہ جس نے قرآن مجید کو لا ریب بھی بنا کے بھیجا ہے اور بے عیب بھی بنا کے بھیجا ہے، اسی کی یہ صورت ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ یہ ان کی صورت جو بدلی، یہ ان کی حالت جو بدلی، یہ ان کی طبیعت جو بدلی، یہ ان کی صورت اور شکل میں جو تبدیلی واقع ہوئی، تو ان کے مقابلے کے اوپر ہاتھی نہیں آئے تھے، ان کے مقابلے کے اوپر کوئی ایٹم بم نہیں آیا تھا، ان کے مقابلے کے اوپر کوئی پہلوان نہیں آئے تھے، ان کے مقابلے کے اوپر اپنے وقت کا کوئی زوراور انسان نہیں آیا تھا، بلکہ خالق کائنات نے سب سے چھوٹے پرندے جسے ابابیل کہتے ہیں اس کے لشکر کو بھیجا، اور اس لشکر کے ابابیل کے لشکر کے منہ کے اندر مسور کے دانے کی برابر کنکریاں تھی۔ یہ لشکر ابابیل کا آیا، اور جب ان ابابیل نے، اس لشکر نے منصور کے کنکریوں کے دانے کی برابر والے سے حملہ کیا، تو وہ ہاتھی اپنی شکل کھو بیٹھے، اپنی حیت کھو بیٹھے، اپنا طبیعت کھو بیٹھے، اور وہ اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ یہ مزاج خالق کائنات ہے کہ جب کوئی اس کی آیت کے اوپر حملہ کرتا ہے تو نہ جانے وہ کس سے اپنی حفاظت کرا لیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اور اس کے بعد کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ وہ جو بڑے بڑے ہاتھی آئے تھے ابرہا کے لشکر میں، اب ان کی شکل ایسی ہو گئی کہ جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک طرف ابابیل ہیں، ان کی منقاریں ہیں، ان کی چوچیں ہیں، ان کے اندر مسور کے دانے کی برابر کنکریاں ہیں، دوسری طرف بڑے بڑے ہاتھی ہیں۔ مگر مقصد کیا ہے؟ ابرہا چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر کو ختم کر دے، بیت اللہ کو مٹا دے، اس کی آیات کو نٹانیوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ نے جب اپنے گھر کی حفاظت کروائی تو اس جنس کے پرندے سے کرائی کہ جس کے اوپر اسلام لانے کی شرط نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق تھی، اور ایسی مخلوق کے ذریعے سے خالق کائنات نے ایک پیغام دیا ہے کہ جب چھوٹے سے چھوٹا پرندہ اپنی منخار کے ذریعے سے میرے کعبے کو بچا سکتا ہے کنکریوں کے ذریعے سے، تو جسے میں نے لافتہ اللہ علی اللہ صاحب بنا کے بھیجا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ میرے محمد کی حفاظت کر لے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ صورت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس صورت کا کمال یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر، آیات الہی کے اوپر کوئی بھی انسان، کوئی بھی ظالم، کوئی بھی فاسق، کوئی بھی فاجر حملہ کرے تو یہ صورت تحفظ کا کام کرتی ہے، اس کی تلاوت تحفظ کا کام کرتی ہے، اور تحفظ کے لیے قرآن مجید کے اندر موجودہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اس کی تلاوت سے کیا فائدہ ہے۔ تو آئیے آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا ہے، اللہ اپنی علامتوں کی حفاظت کسی بھی ذریعے سے کرا سکتا ہے، اسے ضرورت نہیں ہے کہ بڑی بڑی طاقتوں کو بھیجے،
یہ ایک علامت ہے اس بات کی کہ لوگ قیامت کے منکر ہیں. قیامت کیسے آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کس طریقہ سے آئے گی؟ نظام کائنات کیسے درہم و برہم ہو جائے گا؟ کائنات کی ہر شے کیسے فنا ہو جائے گی؟ کیسے پوری کائنات کے یہ عالم ختم ہو جائیں گے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے پوری دنیا میں. تو یہ منخاریں جو چھوٹی چھوٹی تھی انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ جس کے ذریعے سے جو کام لینا چاہے اس کے ذریعے سے وہ کام لے سکتا ہے. ہمارے دو کائنات میں ہمارا عقیدہ توحید اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہم نہ خالق کائنات کو سمجھ پاتے ہیں نہ عقیدہ توحید کو سمجھ پاتے ہیں. بس مجھے آپ کی خدمت میں عقیدہ توحید کے اوپر، عظمت توحید کے اوپر، منزلت توحید کے اوپر 7 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. اگر ہم اس خالق کو سمجھ لیں کہ جس نے کائنات کا فرش بچھایا ہے، آسمان کا شامیانہ ٹاکا ہے، ان ہواؤں کو چلایا ہے، فضاؤں کو تازگی اس نے دی ہے، کائنات کا ہر ذرہ اسی کے کن کا ممنون و مشکور ہے، کہ اگر وہ کن نہ کہتا تو کائنات میں کسی شے کی تخلیق نہیں ہوتی. یہ بڑا عجیب موضوع ہو جاتا ہے جب عقیدہ توحید کی بات آتی ہے. لیکن ساری کائنات میں نبی، پیغمبر، امام جتنے بھی ہیں سب کا سلسلہ اسی عقیدے سے ہے جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں. عقیدہ توحید کیا ہے؟ آپ جب مصلی عبادت کے اوپر جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جب اب نیت کرنے کے بعد پہلی سورت کی تلاوت کرتے ہیں تو اس سورت کا نام سورہ حمد ہے، سورہ الحمد ہے. اور سورہ الحمد کی شان یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. یہ میں نے پہلی آیت آپ کی خدمت میں کوٹ کی ہے. مصلی عبادت پر کوئی بھی مصلی کسی بھی فرقے کا اگر نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کرے. بغیر سورہ الحمد کی تلاوت کے اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی. کوئی مفتی ہو، امام ہو، مجتہد ہو، قاری ہو، محقق ہو، محافظ ہو، حافظ ہو، بغیر سورہ الحمد کے اس کی نماز نہیں ہو سکتی ہے. اور سورہ الحمد 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ واجب ہے. سورہ الحمد پہلی رکعت میں بھی واجب اور دوسری رکعت میں بھی واجب ہے. اور 2 رکعتوں میں نہیں بلکہ 24 گھنٹے میں ہر کلمہ توحید کو ماننے والے کے لیے لازم یہ ہے کہ اس آیت کا پڑھنا 10 مرتبہ واجب ہے. اگر نہیں پڑھتا تو وہ مجرم عقیدہ توحید ہے کہ اس کی تلاوت نہیں کرتا ہے. مصلی میں عبادت، نماز فجر پہلی رکعت اس آیت کا پڑھنا واجب، دوسری رکعت اس آیت کا پڑھنا واجب، ظہر کی 4 رکعت پہلی 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب، عصر کی 4 رکعت دوسری 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب، مغرب کی 3 2 رکعتوں میں پڑھنا واجب، عشاء کی 4 2 مرتبہ واجب. تو ہر بشر کے اوپر جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس آیت کی 10 مرتبہ تلاوت کرے. اب کیا کرے تلاوت سے؟ اس نے کہا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے. آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا ہوں، آج ہم اس کو لا علمی کی بنیاد پر خدا نہیں مانتے ہیں کہ خدا ہے مانے یا نہ مانے، لیکن وہ خالق کائنات ہے. اس نے آواز دی تمام عالمین کا پالنے والا اگر کوئی ہے تو اس کا نام اللہ ہے. لفظ کیا ہے؟ عالمین. 2 لفظ ہیں عربی میں، ایک ہے عالم اور ایک ہے عالم. عالم کے معنی ہے جاننے والا اور عالم کے معنی ہے یہ کائنات. اس نے یہ نہیں کہا رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے. اگر عالمین کا کہے تو جاننے والے کا. اس نے کہا رب العالمین، جتنے بھی عالم ہیں. معصوم سے پوچھا کہ عالم کتنے ہیں، دنیا کتنی ہے، یہ کائنات کتنی ہے؟ تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 18,000 عالم پیدا کیے ہیں. تو جہاں جہاں تک عالم ہے اللہ اس کا رب ہے. اگر شیشے کے اندر چیونٹی ہے تو اسے بھی اللہ رزق پہنچا دیتا ہے، اور اگر گھر کے اندر کوئی بند ہے تو اللہ اس کا رزق بھی وہیں بھیج دیتا ہے. یہ ہے رب العالمین. تو جہاں جہاں تک اللہ عالمین کا رب ہے، پوری کائنات 18,000 عالم، تو اللہ ربوبیت کی اس منزل پر فائز ہے کہ کائنات چھوٹی ہے، وہ عالمین کا رب ہے. یہ پہلی آیت تھی. دوسری آیت خالق کائنات نے قرآن مجید میں کعبے کے لیے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن ھدی للعالمین. پہلا وہ گھر جو ہم نے بنایا ہے، وضع کیا ہے، تعمیر کرایا ہے. انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، وہ بابرکت بھی ہے اور مبارک بھی ہے اور وہ ہدایت بھی ہے. للعالمین،
عالمین کے لیے ہدایت۔ تو جہاں جہاں تک اللہ کی ربوبیت وہاں وہاں تک اس کے گھر کی ہدایت ہے، اس کی ہدایت کم نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہے کہاں کعبہ؟ مکے کے اندر موجود ہے۔ جس کے حج کے لیے جاتے ہیں، آپ نے کبھی سنا کہ کعبہ مکے سے چلا ہندوستان میں آ گیا ہو، کبھی مکے سے چلا ایران چلا گیا ہو؟ جاتا نہیں ہے، وہی رہتا ہے مگر ہدایت کرتا ہے۔ یہ ہے کعبے کی شان، بولتا نہیں مگر ہدایت کرتا ہے، ایک جگہ ہے مگر ہدایت کرتا ہے۔ تو کعبہ مٹی اور گاڑی سے بن کر تو پوری کائنات کی ہدایت کرے، اور میرا امام پردے میں رہ کر بولتا بھی ہے، سناتا بھی ہے، وہ امام کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ کعبہ ہے کہ جو مکے میں ہے، جو ہدایت کرتا ہے مگر امام پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید۔ تو عالمین کے لیے ہدایت کعبہ، اور عالمین کے لیے رب العالمین۔ اب تیسری آیت سنیے، قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قرآن مجید کے لیے آواز دی، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بارہ دیگر باوت بلند صلوات پڑھیں۔ تیسری آیت قرآن مجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لا یکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے نازل کیا ہے فرقان کو، علی عبدہ، بندے کے اوپر نازل کیا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لا یکون للعالمین نذیرا، مگر قرآن کیا ہے؟ عالمین کے لیے نذیر ہے۔ میں نے پہلی آیت پڑھی، اللہ عالمین کے لیے رب، قرآن عالمین کے لیے نذیر، کعبہ عالمین کے لیے ہدایت۔ جہاں جہاں تک اللہ رب وہاں وہاں تک کعبہ ہدایت، جہاں جہاں تک اللہ رب وہاں وہاں تک قرآن نذیر۔ دو لفظ ہیں عربی میں اور اردو میں، نذیر آپ بولیں گے، ایک ہے نون زال یہ رے نذیر، جسے ڈرانے والا کے معنی میں آتا ہے، ایک ہے جیسے ہمارے بولا جاتا ہے بہت مشہور نام بے نظیر، یعنی اس کا جیسا نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے۔ یہ وہ بے نظیر نہیں ہے بلکہ خالق نے یہاں پہ لفظ نظیر رکھا ہے، نون زال یہ رے، ڈرانے والا۔ تو کیا قرآن ڈرانے والا ہے؟ نبی ڈرانے والے ہیں؟ کہ نہیں، ان احکامات سے نبی روکتے ہیں کہ جس کے لیے شریعت نے منع کیا ہے، گناہ کی طرف نہ جانا، غلط کام کی طرف نہ جانا، احکامات الہی کو ماننا، تو اسے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین، کعبہ ہدایت عالمین، اور میرا قرآن نذیر للعالمین۔ اب ایک آیت سورہ محمد کی آپ کی ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ خالی آیت پڑھنا کافی ہے، آپ روزانہ سنتے ہیں۔ جب اس نے اپنی ربوبیت کو بتایا تو عالمین کے لیے، جب اس نے قرآن کو بتایا عالمین کے لیے، جب اس نے کعبے کو بتایا عالمین کے لیے، لیکن جب محمد کی بات آئی تو آواز دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب تعصب کی اینک لگا کر محمد عربی کو اپنا جیسا کہنے والا، جس کی یہاں سے نگاہ باہر تک نہیں جا سکتی، اسے کیا معلوم کہ محمد کہاں کہاں تک رحمت ہے؟ جہاں جہاں تک اللہ رب ہے وہاں تک اس کا رسول رحمت ہے۔ تو اس کی رحمت محدود نہیں، اس کی ربوبیت محدود نہیں، قرآن مجید کا نذیر ہونا محدود نہیں، اور کعبے کا ہدایت ہونا محدود نہیں ہے۔ یہ ساری شے وہ ہیں کہ جسے اس نے عالمین کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ اب ایک آیت اور بہت چھوٹی سی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ہوا ذکر للعالمین، ہم نے ذکر کو عالمین کے لیے بنایا ہے۔ اب لوگ سوال پوچھیں گے کہ یہ ذکر کیا ہے؟ زال کافر ثقیل گفتگو ہے، زال کافر ذکر آپ جانتے ہیں، میں ذکر کر رہا ہوں، آپ نعرہ درود پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے۔ تو ذکر کیا ہے یہ نبی نے سمجھایا۔ کب سمجھایا؟ نبی وہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، لیکن جب نبی نے اپنے سامنے دیکھا علی کو تو کہا علی تیرا ذکر عبادت ہے۔
جب عقیدہ توحیدی ہمارا ڈگمگانے لگا تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ میں کوئی طنز نہیں کر رہا ہوں، اب ہم عقیدہ توحیدی کو نہیں سمجھتے۔ 5 وقت مصلی عبادت پہ کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر بھی تیری سمجھ میں رب نہیں آتا ہے۔ جب رب نہیں آتا تو نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور جب رب سمجھ میں نہیں آ سکتا، نبی سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو تیری سمجھ میں وہ بھی نہیں آ سکتا جسے اللہ نے کعبے کے اندر بھیجا تھا۔ تیری سمجھ میں وہ بھی نہیں آ سکتا ہے، اسے کہا ہے ذکر للعالمین۔ ایک آیت پھر آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا۔ ہندوستان میں اگر کسی کو چن لیا جاتا ہے شور مچتا ہے، چن لیا گیا، چھانٹ لیا گیا، منتخب کر لیا گیا، پوری دنیا کا یہی دستور ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، ہم نے چنا آدم کو، وہ نوحن، نوح کو، وآل ابراہیم کو۔ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی، آدم بھی سمجھ میں آ گئے، اگر وہ نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ نوح بھی سمجھ میں آ گئے، ثانی آدم ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو سلسلہ آدمیت ختم ہو جاتی۔ نوح بھی سمجھ میں آ گئے۔ تیسرے کہا آل ابراہیم، تو ابراہیم بھی سمجھ میں آ گئے، لیکن چوتھا لفظ ہے العالمین، آل عمران۔ آل عمران، یا آل عمران کون ہے؟ جن کو چن لیا ہے۔ کس پر چنا ہے؟ عالمین کے لیے چنا ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھو ہم کہاں سے علی کو مانتے ہیں، ہم کہیں سے نہیں مانتے۔ یہ غدیر کے میدان میں خالق کائنات نے بتایا کہ میں نے مسلمانوں کے لیے نہیں چنا ہے بلکہ عالمین کے لیے چنا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ عالمین جب تک سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وجود محمد عربی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایک حدیث آپ کی خدمت میں بغیر تمہید کے پھر عرض کر رہا ہوں، حدیث قدسی ایک یا تو کلام الہی، آیات الہی ہیں، اس کے بعد جو دوسرا درجہ ہے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو کلام تو اللہ کا ہے مگر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور تیسرے ہے حدیث جو معصوم کا ارشاد ہوتا ہے۔ یہ میں حدیث قدسی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ محمد عربی عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ارشاد فرمایا اے محمد، اگر ہم تمہیں نہ پیدا کرتے تو کائنات میں کسی شے کو نہ پیدا کرتے۔ تو وجود تخلیق کائنات سے پہلے اللہ نے عبداللہ کے گھر میں محمد کو بھیج کے بتایا کہ اس کی تخلیق کائنات کی تخلیق سے پہلے ہے، کائنات سے پہلے ہے۔ تو اس نے آواز دی کہ کعبہ وہ جو ہدایت ہے، قرآن وہ کہ جو نذیر ہے، محمد وہ کہ جو رحمت ہے، اہل بیت وہ کہ جو ذکر ہے، اور ہم نے ان کو سب کے اوپر چن لیا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی امام تمہارے الیکشن کا محتاج نہیں ہے، کوئی بھی معصوم تمہارے الیکشن کا محتاج نہیں ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ علی امام کب بنے؟ اب جب تیرا دادا آدم نہ تھا علی اس وقت بھی مولا اور عالم امام تھے، جب کائنات میں کچھ نہ تھا جب بھی علی مولا اور امام تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزانہ مولا کائنات کہتا ہے پھر بھی تیری سمجھ میں نہیں آتا کہ علی کیسا امام اور مولا ہے۔ تو یہ سمجھاتا ہے لفظ عالمین، وہ عالمین کا رب ہے، اسے انہیں مظہر آیات الہی بنا کے بھیجا ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں کوٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، کسی امیر کا محل نہیں ہے، کسی حاکم کے رہنے کا آشیانہ نہیں ہے، قرآن مجید کی صدا ہے۔ اب اس پر نقطہ اعتراض آپ لگا نہیں سکتے ہیں، انگشت اعتراض اٹھا نہیں سکتے ہیں۔ سب سے پہلا مکان کس نے بنایا؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ اللہ نے بنایا ہے پہلا گھر، کیا کہا؟ بیت، بیت بے ایے تے عربی کا لفظ ہے۔ بیت کسے کہتے ہیں؟ مکان کو۔ ابھی آپ کے تیسرے عقیدے کی بالی تھی جہاں سے آپ جوش میں جذبات میں آ جاتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ اول ہے رب العالمین۔
عقیدہ توحید، جو عقیدہ توحید سے ہٹ جائے گا نہ اس کی سمجھ میں نبی آ سکتا ہے نہ امام آ سکتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید کے سانچے میں ڈھل کر اللہ اور نبی کو سمجھنا ہے تو نبی نبی سمجھ میں آئے گا، علی علی سمجھ میں آئے گا۔ ہم نے پہلا گھر بنایا بیت، بے صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ بیت بنایا ہے، بے یہ تے۔ اب یہ لفظ ہندی اور انگلش میں تو ملیں گی نہیں، اس لیے کہ دین آیا ہے عربی زبان میں، قرآن آیا ہے عربی زبان میں۔ ہمارا محمد عربی، لیکن ہدایت عالمین کے لیے، رحمت عالمین کے لیے۔ بے ایت بیت، بیت کہتے ہیں عربی میں مکان کو، کسی بھی لغت کو اٹھا لیجیے اس میں بیت مکان کو کہتے ہیں، لیکن جب لغت دیکھیں گے تو مکان کے لیے ایک لفظ اور ملتا ہے، اسے عربی میں دار کہتے ہیں۔ دار بھی مکان کو کہتے ہیں اور بیت بھی مکان کو کہتے ہیں۔ بیت مکان، دار مکان۔ اب اگر اہل لغت اور اہل اسلام نہ ہوتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیت کون کہلاتا ہے اور دار کون کہلاتا ہے۔ علماء کرام سے پوچھا کہ بیت کسے کہتے ہیں اور دار کسے کہتے ہیں؟ علماء نے کہا کہ دار اسے کہتے ہیں کہ جو بن کے تو تیار ہو جائے لیکن اس میں نہ کوئی سویا ہو نہ کوئی پیدا ہوا ہو، اسے دار کہتے ہیں۔ کہ بیت کسے کہتے ہیں؟ کہ بیت اسے کہتے ہیں کہ یا تو اس میں کوئی پیدا ہوا ہو یا ایک شب سویا ہو۔ دو شرطیں ہیں، یا تو پیدا ہوا ہو یا سویا ہو۔ پھر قرآن کی دو آیتیں پڑھوں، آیت الکرسی آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ 30واں پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا طاقتہ سنۃ ولا نوم، تمہارا رب وہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ بیت کون؟ کہ جس میں یا تو کوئی پیدا ہوا ہو یا ایک شب سویا ہو، اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اور ہر وقت نماز میں آپ پڑھتے ہیں سورہ قل هو اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کے بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس نے وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ تو وہ تو پیدا ہوا نہیں، وہ تو سویا نہیں، جب وہ سویا نہیں، جب وہ پیدا ہوا نہیں تو کعبہ بیت اللہ بنا کیسے؟ یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا۔ یہ احسان ہے فاطمہ بنت اسد کا کہ 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئی، علی کی ولادت ہوئی۔ اگر علی کعبے میں نہ پیدا ہوتا تو کعبہ چار دیواری کہلاتا، لائق اعتراف نہیں کہلاتا۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد۔ باوا سے بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو وہ گھر جو بیت اللہ ہے وہ کعبہ ہے، جس میں کوئی پیدا ہوا ہے وہ مولود کعبہ ہے، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نہ کعبے میں اس سے پہلے کوئی پیدا ہوا نہ کعبے میں اس کے بعد کوئی پیدا ہوا، نہ کعبے میں اس کی ماں کے علاوہ کوئی سویا ہے نہ اس کی ماں کے سونے کے بعد کوئی سویا ہے۔ یہ کعبے کے لیے شرف ہے یا میرے علی کے لیے شرف ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ دیوار کعبہ جس کے لیے در دے دے اسے علی کہتے ہیں۔ وہ بھی متمنی تھی کہ ابو طالب کا بیٹا میرے گھر کے اندر آ جائے، تو جس کافر کے معاذ اللہ جس کافر کے بیٹے کے لیے کعبے کی دیوار در دے کہ جب وہ کافر ہوتا ہے تو پھر مسلمان کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ دیوار کعبہ نے بتایا ہے کہ اس کا احترام وہ ہے کہ یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین۔ بیت، لفظ بیت آپ کی سمجھ میں آ گیا، بیت کسے کہتے ہیں؟ مکان کو۔ پھر دوسری آیت سورہ احزاب
یہ بھی بڑی مشہور آیت ہے، ہر ایک کے گھر میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ سنگ بنیاد حدیث قصہ، ابتدا حدیث قصہ، بسم اللہ حدیث قصہ، نیا کام حدیث قصہ۔ حدیث قصہ میں یہ آیت ہے، اور حدیث قصہ اسی کی وجہ سے ہے جو یہ آیت ہے۔ سورہ احزاب 22ویں پارے سے آغاز ہوا، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ سورہ احزاب آغاز اس سورہ کا 22ویں پارے سے ہے اور ختم 23ویں میں ہے۔ یہ سورہ احزاب، احزاب ایک جنگ کا نام ہے، اس جنگ کے نام کے اوپر اس سورہ کا نام سورہ احزاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک، صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، تم کو نجاست سے ایسا دور رکھے جیسا دور رکھنے کا حق ہے۔ لفظی ترجمہ آپ کی ذوق سماعت کے حوالے میں نے کیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کس کے لیے آیت آئی؟ اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے لیے۔ آپ کی بھرپور توجہ چاہ رہا ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ عجیب معجزہ ہے بیت کا جو آپ سننے جا رہے ہیں۔ کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ ابھی تک کسی مولوی، کسی عالم، کسی مفتی، کسی مجتہد، کسی رائٹر کی بات نہیں پڑھی، صرف قرآن کی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے مقام والو، اے گھر والو، اللہ کا ارادہ ہے تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ کس کے لیے کہا؟ بیت کے لیے، گھر والوں کے لیے، مکان والوں کے لیے، جو بیت کے اندر ہیں ان کے لیے۔ اہل بیت، مکان والے، گھر والے۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ جب رسول کو منظر ہوا اور رسول اپنی بیٹی کے گھر آئے، بیٹی نے چادر دی، رسول چادر کے اندر، پنجتن چادر کے اندر آ گئے، تو اللہ نے کہا اللہ کا ارادہ ہے کہ تمہیں ایسا پاک و پاکیزہ رکھے جیسا رکھنے کا حق تھا۔ آپ نے کبھی مکان کے اندر مکان بنتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ گھر کس کا؟ فاطمہ کا۔ چادر کس کی؟ فاطمہ کی۔ کائنات میں یہ پہلا مکان ہے کہ جو گھر کے اندر گھر بنا ہے، جو گھر کے اندر گھر بنا ہے۔ پہلا گھر کس کا؟ چار دیواری مکان فاطمہ زہرا کا۔ دوسرا مکان زہرا کی چادر سے بنا، برد یمانی سے بنا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے۔ بنا کیسے؟ کپڑے سے۔ پہلا مکان مٹی اور گارے کا، دوسرا مکان کپڑے کا۔ اب قرآن مجید سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت میں اللہ نے تیسرا جنسی مکان کا ذکر کیا ہے۔ کون سی جن سے بنا ہے؟ سورہ عنکبوت۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں عربی میں۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اوہن البیوت لبیت العنکبوت۔ پوری کائنات میں سب سے کمزور مکان مکڑی کا ہوتا ہے۔ بچہ جالا صاف کرتا ہے، اسے توڑ دیتا ہے، جوان جالا صاف کرتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ مکڑی کا مکان ہے۔ اب قرآن نے کہا سب سے کمزور ہے تو یہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے، کمزور ہوگا تو قرآن مجید نے مٹی اور گارے کے مکان کو مکان کہا، قرآن مجید نے چادر کے مکان کو مکان کہا، قرآن مجید نے مکڑی کے جالے والے کو مکان کہا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں 6666 آیتیں، 558 رکوع میں مکانوں کا تو ذکر ہے، مگر جنس کے اعتبار سے کوئی چوتھی جنس کا مکان کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے۔ پہلا مکان مٹی گارے کا، کہاں؟ مکے میں۔ قبضہ کس کا؟ ابو طالب کے بیٹے کا۔ اب بھی آپ توجہ نہیں کریں گے؟ پہلا مکان کہاں؟ مکے میں۔ کون سا؟ بیت اللہ۔ قبضہ کس کا؟ علی کا۔ علی نے پیدا ہو کے بیت اللہ بنایا۔ دوسرا مکان کہاں؟ فاطمہ کے گھر میں۔ کس کا؟ فاطمہ کی چادر سے۔ جب تک پنجتن نہ آئے یہ مکان نہ بنا، اس لیے کہ پنجتن آ گئے تو یہ مکان بن گیا۔ اب تیسرا مکان کیسے بنا؟ جب نبی ہجرت کو چلے
نبی شب ہجرت چلے ہیں گھر سے، ماحول کیسا ہے؟ 40 تلواریں، قتل کر دو آمنہ کے بیٹے کو، عبداللہ کے یتیم کو قتل کر دو، موت کے گھاٹ اتار دو۔ نبی چلے، ایک مٹھی خاک اٹھائی، سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھی، کافروں کی طرف، کفار کی طرف، مشرکین کی طرف پھینکی اور چلے گئے، سب آگے مسلتے رہ گئے، اور نبی نے اپنا سفر تمام کیا، غار کے اندر چلے گئے۔ ایک مکڑی آئی، اس نے جالا بننا شروع کیا، دروازے کو اوپر جالا بنا دیا۔ علامہ صاحب نیل الملت لکھتے ہیں کہ جب مکڑی نے جالا بنا دیا، ادھر جبرائیل نبی کی حفاظت کے لیے چلے، دروازے پر آئے، دروازے پہ آنے کے بعد دیکھا کہ غار کا دروازہ بند ہے۔ اب غار کا دروازہ بند تھا، آواز دی پروردگار جب دروازہ بند ہے تو محمد کا ہے کہ محمد غار کے اندر کا حفاظت کون کر رہا ہے؟ کہ یہ جانور، یہ مکڑی۔ جبرائیل نے اپنے پنجوں کو ڈالنے کے بعد اس تانے بانے کو توڑنا چاہا، فوراً مکڑی نے کہا جبرائیل تم کیا ہو جیسے توڑ دو گے۔ ادھر جبرائیل کو جلال آیا، استاد کو بلایا کہ یا علی مدد، تار ٹوٹ گئے۔ فوراً مکڑی نے آواز دی جبرائیل جس کا نام لے کے بنایا تھا اسی کا نام لے کے توڑ رہے ہو، جس کا نام لے کے بنایا تھا۔ جبرائیل جس کا نام لے کے بنایا تھا اسی کا نام لے کر توڑ رہے ہو۔ جبرائیل آئے تحفظ محمد عربی کے لیے، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ سید الملائکہ جو وحی لے کر آتا تھا، جو پیغامات لے کر آتا تھا، وہ آیا ہے۔ کس کی حفاظت کے لیے؟ نبی کی۔ یہاں قبضہ کس کا؟ رسول کا، علی کے نام کا۔ گھر کس کا؟ اب یہ غار رسول کا غار ہے۔ چادر میں اگر پنجتن آ جائیں تو بیت بن جائے، رسول غار کے اندر آ جائیں تو بیت بن جائے، علی کعبے میں آ جائیں تو بیت بن جائے۔ ہم سے نہ پوچھو کہ تم انہیں کیوں نہیں مانتے، پوچھنا ہمیں چاہیے کہ تم انہیں کیوں نہیں مانتے ہو، اس لیے کہ ہم انہیں مانتے ہیں کہ جو مکان والے ہوتے ہیں، تم انہیں مانتے ہو کہ مسند کے اوپر غاصبانہ حقوق لے کے بیٹھتے ہیں۔ یہی اسلام کا فرق ہے، یہی اسلام ہے، اور اسی کو قرآن جمال علی جمال محمد بابا سے بلند سلامات۔ تو یہ ہے محمد عربی کی حفاظت، جس کو مسلمان نے آواز دی کہ نبی ہم جیسا بشر ہے۔ تعصب کی اینک لگا کے نبی کے اوپر جب فکر کی تو اپنا جیسا نظر آیا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ ولادت نبی کا معلوم ہے، جہاں نہ وفات نبی کا معلوم ہے۔ کائنات میں کسی شے کا وجود نہ تھا، اس وقت خالق کائنات نے اپنے نور سے ان کے نور کو پیدا کیا ہے۔ علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، علامہ ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی، صاحب ارجو المطالب مولانا عبید اللہ امرتسری، علامہ قنوزی کی کتاب متفق علیہ اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہمارے نور کو تخلیق کائنات سے 16,000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ تخلیق کائنات سے 16,000 سال پہلے خلق کیا تھا۔ انہیں تم کیا سمجھو گے کہ جن کی تخلیقی تم سے پہلے ہے؟ تم نے پیکر بشر بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد والی۔ 16,000 سال پہلے خالق کائنات نے ہمارے نور کو خلق کیا تھا، جب کائنات میں کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ اگر حکومت کرنا ہوتی تو ضرورت ہی نہیں تھی ان ذوات مقدسہ کو جنہیں اللہ نے اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ آج امام غائب کے بارے میں یہ سلسلہ 2 مہینے 8 دن ایام عزا کا ہے۔ ایک آیت آپ کی خدمت میں پھر میں کوٹ کروں گا اسی کے توسط سے۔ امام کون ہے؟ امام کی شان کیا ہے؟ امام کا مرتبہ کیا ہے؟
مولا کائنات علی بن ابی طالب سے پوچھا یا علی، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی اما دون العرش، جو چاہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں، چلا جاؤں۔ یہ مولا نے اٹھنے کا جو بات کہی ہے یہ تمہارے مزاج کے مطابق کہی تھی، تمہارے مزاج کے مطابق مادی حیثیت سے مولا کائنات 21 رمضان کو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن نورانی حیثیت سے ہمارا امام پوری کائنات کے اندر قائم و دائم ہے۔ آج ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہمارا امام ہے، شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہمارا امام۔ نہ میں ٹرین کی، نہ پلین کی، نہ لائٹ کی، نہ کسی چیز کی مثال دوں گا، بس ایک قرآن مجید کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ نحل آیت کا نشان 89 89 آیت بہت طویل ہے، بس 2 جملے اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کہ امام کیسے موجود ہے، امام ہمارے درمیان کیسے موجود ہے، اور امام موجود نہیں ہو تو نظام کائنات نہیں چل سکتا ہے۔ نظام کائنات کا لنگر محتاج ہے اس کا کہ جس کے ہاتھ میں خالق کائنات نے اس وقت کا نظام دیا ہے۔ وہ پردہ غیب میں قید نہیں ہے، قید سمجھ کے کبھی اعمال نہ انجام دینا، وہ آزاد ہے، ہماری نگاہ قید ہے، وہ آزاد ہے، ہماری نگاہ قید ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومان نبسو فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجینا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین۔ بس آپ کی خدمت میں ایک واقعے، ایک منظر کو پیش کرنا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔ یوم نبسو، لوگ قیامت سے اور قبر کے حساب و کتاب سے دور ہوئے بیٹھے ہیں، بہت دور کی بات ہے۔ یوم نبسو فی کل امت، اللہ ایک دن ایسا لائے گا کہ ہر امت کو بلائے گا۔ یوم نبسو، یوم تو تمہاری سمجھ میں سب سے پہلے آنا چاہیے، اس لیے کہ تم یوم کو جانتے ہو اچھی طریقے سے۔ غدیر کے میدان میں تمہیں یوم بتایا گیا ہے، تم نہیں بھول سکتے ہو یوم کو۔ جب تم یوم کو نہیں بھول سکتے تو نہ یوم غدیر کو بول سکتے ہو، نہ یوم عاشوراء کو بول سکتے ہو، نہ یوم قیامت کو بھول سکتے ہو۔ اب امام کی شان سنیے۔ یوم نبسو فی کل امت شہیدا، یوم نبسو فی کل امت، ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ ہر امت کو مبعوث کرے گا۔ کب مبعوث کرے گا؟ جب اس کے اوپر شہید ہوگا۔ یوم نبسو فی کل امت شہیدا، شہید کا لفظ ہے، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، بس آپ کے ذہنوں تک بات پہنچ جائے اور ذہن میں بات رہ جائے، داد دے یا نہ دے، یا آپ کا مطلب ہے، یا آپ کا مقصد ہے، یا آپ کا ثواب ہے، مجھے آپ کے ذہنوں تک پہنچانا ہے۔ پہنچ گئی بات، میں کامیاب ہوں۔ یوم نبسو فی کل امت شہیدا، ایک روز ایسا آئے گا کہ اللہ ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ بلائے گا۔ گواہ شہید، شہید کا لفظ ہے، عربی میں الشہادتوں کا مصدر ہے گواہی دینا۔ الشہادتوں گواہی دینا، لوگ گواہی دیتے ہیں، جھوٹی بھی دیتے ہیں، سچی بھی دیتے ہیں، اپنا اپنا ضمیر ہے، کون سچی دیتا ہے کون جھوٹی دیتا ہے، یہ اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن اس نے گواہی کا طریقہ عربی میں بتایا ہے جو ہمارے یہاں چلتا ہے۔ الشہادت و گواہی، شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، شاہد گواہی دینے والا، میں ہوں، میں گواہی دینے والا ہوں، شاہد کہلاؤں گا، لیکن اس نے یہاں پہ لفظ رکھی شہید کی۔ شہید اور شاہد میں فرق یہ ہے، شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھے یا نہ دیکھے گواہی دے دے، مگر شہید اسے کہتے ہیں کہ جو دیکھ کے گواہی دے، اس کے سامنے ہو رہا ہے تو گواہی دے، واقعہ اس کے سامنے ہے تو گواہی دے، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو گواہی دے، عینی گواہ ہے تو گواہی دے، چشمدید گواہ ہے تو گواہی دے۔ تو شہید اور شاہد سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے کہا یوم نبعث فی کل امت شہیدا، خالق کائنات ہر امت کو بلائے گا، کس کے ساتھ؟ شہید کے ساتھ۔
اب یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے معاذ اللہ، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے اور جھوٹی گواہی نہیں دے گا۔ اچھا نبی کہاں ہیں جب ہر امت بلائی جائے گی؟ آدم کہاں؟ مرکز پر۔ آدم کا چاہنے والے کہاں؟ پوری دنیا میں۔ نوح کہاں؟ اپنے مقام پر۔ ان کے فالوور کہاں؟ پوری دنیا میں۔ ابراہیم کہاں؟ مکہ مدینے میں۔ ان کے فالوور کہاں؟ پوری دنیا میں۔ خالق پوچھے گا یہ تیرا چاہنے والا ہے، اس نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ تو ابراہیم گواہی کیسے دیں گے؟ بہت توجہ۔ تو امام اور نبی کی شان یہ ہے کہ مرکز پہ بیٹھ کر ساتوں کائنات نہیں 18,000 عالم کو جانتا ہے کہ کون کہاں نماز پڑھ رہا ہے، کون کہاں روزہ کر رکھ رہا ہے، کون عزاداری میں ہنس رہا ہے، کون عزاداری میں رو رہا ہے، کون صحیح کلام کر رہا ہے، کون خلوص نیت سے جا رہا ہے، کون نہیں جا رہا۔ یہ شان ہے۔ یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم، اور جب تک وہ چشمدید گواہ نہیں ہوگا نبی، تو نبی گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ تم دودھ میں پانی ملا سکتے ہو، تم تولنے میں ڈنڈی مار سکتے ہو، لیکن اس کا نبی پیغمبر معاذ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی فعل عبث قرار نہیں دے گا۔ ایک لفظ بھی اپنی زبان سے وہ نہیں کہے گا کہ جو اس کی امت نے نہیں کیا ہے۔ تو یوم نبعث فی کل امۃ شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا ہؤلاء، جب یہ ساری امتیں پہنچ جائیں گی روز قیامت محشر میں، سب اپنے اپنے نامہ اعمال پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو اس کے بعد گواہی دینے والے شہید اپنی گواہی کے محتاج ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جنہوں نے اپنی امتوں کی گواہی دی۔ وہ نبی، جیسے ہم امت ایسی ہر نبی کی امت ہے، وہ نبی اپنی امت کی گواہی دے گا میرے امتی نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جب یہ سارے نبی امتوں کی گواہی دے چکیں گے تو اس کے بعد ان 1,23,999 نبیوں کے لیے گواہی کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت آواز آئے گی اے میرے محمد ان سب کے لیے تم گواہ بن جاؤ، تم ان سب کے لیے گواہ بن جاؤ، تم میرا پیغمبر تمام نبیوں پر گواہ ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے کہ جسمانی حیثیت سے کب آئے؟ 17 ربیع الاول کو گئے، کب؟ 28 صفر کو، لیکن نورانی حیثیت سے نبی تب آئے جب نہ کوئی سجدہ کرنا جانتا تھا، نہ کوئی رکوع کرنا جانتا تھا، نہ کوئی قیام کرنا جانتا تھا۔ اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو کسی کو سجدہ نہیں آتا تھا، اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو کسی کو سجدے کی تمیز نہیں تھی، اگر یہ قیام نہ کرتے تو کسی کو قیام نہیں آتا تھا۔ تو نبی گواہی دے گا امتی کی۔ اس وقت تک امتی کی نجات نہیں ہو سکتی جب تک اس کا نبی اپنے امتی کی گواہی نہ دے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور جب تک سردار انبیاء نبی کی گواہی نہ دے اس وقت تک کسی نبی کی نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ تو امتی محتاج ہے نبی کی شہادت کا، اور نبی محتاج ہے محمد مصطفیٰ کی گواہی کا۔ تو یہ تو یہاں تک کا مسئلہ ہے، لیکن غدیر قم کے میدان میں اللہ نے بتایا اے محمد اگر یہ نہ پہنچایا تو تم نے کچھ نہ پہنچایا۔ تو ساری امت نبی پر رکی، سارے انبیاء محمد پر رکے، اور محمد میرے علی کی ولایت کے اوپر رکے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اب پوچھتے ہو کہ ولایت علی کیا ہے؟ جب تک الحمدللہ رب العالمین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت ثقیل موضوع ہے، اس لیے کہ یہاں سے جو اس وقت رائج الوقت عقیدہ ہے، جو ہم توحید کو پس منظر میں رکھ کر اپنے عقیدے کو تعمیر کر رہے ہیں، وہ ہمارا مبذول عقیدہ ہے۔ اللہ کی توحید کے بغیر کسی کا کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کے تمام عقیدے اگر اللہ سے جا کے مربوط ہوں گے تو وہی قبول بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ اس کے نبی کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علی کی ولایت کی دشمنی کربلا کے میدان میں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم علی کو مولا کائنات نہیں مانیں گے۔ یہ خود سے بنائے ہوئے، خود ساختہ شورا، اجماع، انجمن کمیٹی، سنستھا، کسی تنظیم کے بنائے ہوئے امام نبی پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ خالق کائنات نے ہر اچھی صفت ان کے اندر ودیت کر دی تھی۔
ضرورت نہیں کہ کسی کے سامنے زانو ادب بھی طے کریں کسی شے کے حصول کے لیے، ہر شے اللہ کی طرف سے ملا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سوال بیعت کو امام نے ٹھکرا دیا۔ حق کا نمائندہ فاسق و فاسق کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس 14ویں صدی والوں کی سمجھ میں اگر انکار بیعت نہیں آئے تو پھر کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، اسی لیے کہ وہ آتنکواد کا پرآشوب زمانہ تھا، اور آج بھی آتنکواد کا پرآشوب زمانہ ہے۔ حسین 1400 برس پہلے، پونے 1400 برس پہلے دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اگر ظلم و تشدد کا مقابلہ کرنا ہے تو صبر اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ظالم چاہتا یہ ہے کہ آیات الہی کو مٹا دے۔ حسین ابن علی نے آیات الہی کو بچانے کے لیے کربلا کا سفر اختیار کیا۔ علم امام میں تھا کہ مجھے کون کون سی قربانی دینا پڑے گی، ہر شے کا علم امام کے سامنے موجود ہے۔ میں نے آیت پڑھی آپ کی خدمت میں کہ امام مرکز کے اوپر موجود ہے، اس کی نگاہ کو کوئی دیوار نہیں روک سکتی، اسے کوئی شے قید نہیں کر سکتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ فاطمہ زہرا کیسے آنسو لے جاتی ہے، کیسے مجلسوں میں آتی ہے، کیسے عزاداروں کے حد تک پہنچتی؟ عزیزان گرامی، اسی کا بیٹا پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے کہ جس کی نگاہ پوری کائنات کے اوپر ہے، اور خالی اسی زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہر عالم کے اوپر اس کی نگاہ ہے، ہر شے کو وہ اچھے طریقے سے واقف ہے اور جانتا ہے۔ امام نے سوال بیعت کو رد کر دیا۔ کربلا ایک وہ واقعہ ہے جسے بہن اور بھائی نے مل کے تعمیر کیا ہے۔ وہ بہن اور بھائی، ایک کا نام حسین، دوسرے کا نام زینب ہے۔ زینب کا نام سن لینا بہت آسان ہے، لیکن کائنات کی اس جلیل القدر بی بی کا نام زینب ہے کہ جو عصمت کے سانچوں میں ڈھلی ہے، جو عالم غیر مولمہ ہے، جسے سب کچھ ماں اور باپ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔ بہن اور بھائی، علامہ اظہر حسن زیدی لکھتے ہیں کہ بہن اور بھائی ایک کونے میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے، تو مولا کائنات پوچھا کرتے تھے، میرے لال حسین، دونوں بہن بھائی آپ کیا بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ بہن اور بھائی سے اصرار بڑھتا تھا، کہتے تھے بابا ہم اس واقعے کی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے۔ تیاری کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ کربلا شہادتوں کے اسماء گرامی، چراغ بجھانا، اعلان کرنا کہ جسے جانا ہے چلا جائے، جسے آنا ہے وہ آ جائے۔ یہ کربلا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ جب تمام روحیں عالم ارواح میں تھیں، اس وقت کے وعدے کی وفا کرنے کے لیے حسین 10 محرم 61 ہجری میدان کربلا کے اندر پہنچے تھے۔ ہم شکل پیغمبر علی اکبر، قاسم نوشاد 13 برس کی عمر، اون و محمد کم سنی کا عالم، عباس برادران عباس، یہ کون ہیں؟ خاندان بنی ہاشم، انصار، اصحاب، جن کی یاد ہم مناتے ہیں۔ کائنات عالم میں انہوں نے کائنات کے تشدد کو بے نقاب کر کے بتایا۔ اب کوئی بھی ظالم اگر اٹھے گا تو اس کا رشتہ یزید سے ہوگا، حسین سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی آنکھوں سے حسین ابن علی کا نہا سن کر، ذکر سن کر گریہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ کی تمنا کا نام عزاداری ہے، فاطمہ زہرا کی آرزوؤں کا نام عزاداری ہے، فاطمہ زہرا کی چاہتوں کا نام عزاداری ہے۔ بہن اور بھائی نے کربلا کی تعمیر کی اور وقت گزرتا چلا گیا۔ 28 رجب سن 60 ہجری، محلہ بنی ہاشم، حسین کائنات کے اس امیر کا نام ہے کہ اس سے بڑا کوئی امیر نہیں تھا اس زمانے میں۔ حکومت ہونا اور بات ہے، حسین کا اختیار پوری کائنات کے اوپر بفضل پروردگار عالم حاصل تھا آقا امام کو، آقا حسین کو۔ لیکن حسین ابن علی جب 28 رجب کو چلے ہیں، زیادہ سفر تیار ہو گیا، محلہ بنی ہاشم سجا دیا گیا، محملوں کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، ایک ایک بی بی کو سوار کرایا گیا ہے۔ شہزادی زینب کون ہے؟ بس زینب کی عظمت و جلال کا واسطہ آپ سنیے کہ زینب کسے کہتے ہیں۔ ام کلثوم کون ہے؟ 28 رجب، ابھی کربلا نہیں، پیاس نہیں، تنہائی نہیں، خیموں کا چلنا نہیں۔ 28 رجب ہے، عباس موجود، عبداللہ موجود، عثمان موجود، جعفر موجود، علی اکبر جیسے جوان موجود، قاسم و محمد موجود، خاندان بنی ہاشم موجود، جناب عبداللہ موجود، ادھر سب موجود ہیں۔
28 رجب کی رات ہے، ایک ایک بیوی سوار ہو گئی. آقا حسین نے آواز دی، عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، اپنی شہزادی زینب کو بلا کے لاؤ، تاخیر ہوتی جا رہی ہے. جناب علی اکبر آگے آگے آقا حسین کے حکم کی تعمیل کے لیے، جناب عباس پیچھے پیچھے بیت الشرف میں داخل ہوئے. سین خانہ میں عباس کھڑے ہو گئے، بیت الشرف کے اندر جناب علی اکبر داخل ہوئے. پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے کہ جا کے اپنی پھوپھیوں سے کہو کہ اب سوار ہو جائیں. جناب زینب نے اتنا سنا، زینب ام کلثوم باردہ بیت الشرف سے نکلنا چاہتی ہیں. جیسی زینب اپنے بیت الشرف سے نکلنا چاہتی تھی، غازی عباس نے سین خانہ میں کھڑے ہو کے آسمان کی طرف رک کر کے 3 مرتبہ کہا الحجاب الحجاب الحجاب. 3 مرتبہ یہ صدا بلند ہوئی. کسی نے چوتھے امام سے معلوم کیا تھا مولا محلے بنی ہاشم زہرا کی بیٹیوں کا گھر. عباس نے کیوں کہا الحجاب الحجاب الحجاب؟ امام سجاد نے کہا تجھے معلوم نہیں ہے میری پھوپھی زینب کربلا کے لیے چل رہی ہے، کربلا کے لیے سفر کر رہی ہے. اب دیکھیں گے کہ زینب کیسے آئی ہیں. آگے آگے عباس، ایک طرف علی اکبر، ایک طرف قاسم، پیچھے پیچھے محمد، ان کے پیچھے برادران عباس بنی ہاشم کے نوجوان. زینب چلی، ام کلثوم چلی. جیسے ہی محلے بنی ہاشم کے چوک میں آئی ہے، آقا حسین نے زینب کو آتے ہوئے دیکھا، شہزادی ام کلثوم کو آتے ہوئے دیکھا. حسین زینب کے جلال کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. یہ 28 رجب ہے کہ حسین نے زینب کبریٰ کو آتے ہوئے دیکھا، سیدہ زینب کو آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو گئے. ادھر زینب کو آتے ہوئے دیکھا، حسین کھڑے ہوئے. شہزادی زینب نے کہا بھائی حسین بیٹھ جاؤ، ابھی مسافت بہت لمبی ہے. کہ نہیں شہزادی میری بہن زینب سوار ہو جاؤ. عباس آگے بڑھے. اب عباس کا عالم یہ ہے کہ اپنے زانوں کو زمین کے اوپر رکھا، آواز دی شہزادی زینب اب آپ کربلا کے لیے چل رہی ہے، اپنے قدم کو عباس کے زانوں کے اوپر رکھ دو. زینب کا اشارہ بڑھا، عباس کا اشارہ سامنے آیا. کہ نہیں جب تک تم قدم نہیں رکھو گی عباس زانوں کو نہیں اٹھائے گا. زینب نے قدم کو رکھا، اکبر نے سوار کرایا، قاسم نے سوار کرایا. زینب سوار ہو گئی، ام کلثوم سوار ہو گئی. یہ 28 رجب سن 60 ہجری ہے، لیکن جب 11 محرم آئی خیمے جل گئے. زینب نے لاش عباس کی طرف دیکھا، علی اکبر کی طرف دیکھا، آواز دی عباس تیری بہن زینب مدینے سے لے کے آیا تھا، کوئی سوار کرانے والا نہیں. عباس تیری بہن زینب کوئی سوار کرانے والا نہیں. وہ مدینہ تھا، یہ کربلا ہے. کیسے شہزادی زینب سوار ہوئی اور کیسے لاش عباس کو جلا لایا ہے. قافلہ کربلا سے روانہ ہو گیا. یہ ہے سیدہ زینب جو اب اس قافلے کی سپہ سالار ہے. وہ زینب ام کلثوم جس کا پہرا عباس جیسا بہادر دیتا تھا. جعفر دیا کرتے تھے، عثمان دیتے تھے، عبداللہ دیتے تھے. آج وہ بغیر بھائیوں کی ہو گئی ہے. عباس اور زینب کا تعلق آپ سمجھتے ہیں کہ عباس اور زینب کون؟ عباس وہ ہے کہ جو ام البنین کا بیٹا ہے، زینب وہ ہے کہ جو فاطمہ زہرا کی بیٹی ہے. جب عباس کم سن تھے تو عباس غازی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ شہزادی زینب ام کلثوم کے پاس جاتے تھے. مجلس تمام ہے، زینب اور عباس کی محبت. جاتے تھے، جا کر کھیلا کرتے تھے. جناب زینب ام کلثوم عباس کو کھلایا کرتی تھی. جب عباس بڑے ہونے لگے، ایک دن ماں نے بلایا. بلانے کے بعد کہا عباس تم کس کے بیٹے ہو؟ کہ میں تمہارا بیٹا ہوں. تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا علی. زینب کس کی بیٹی ہے؟ کہا علی کی بیٹی. تمہاری کون ہے؟ کہ میری شہزادی ہے، میری بہن زینب ہے. زینب کس کی بیٹی ہے؟ کہ فاطمہ کی بیٹی ہے. عباس تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری ماں فاطمہ کا رشتہ کیا ہے؟ کہا نہیں، کہ تمہاری ماں فاطمہ کی کنیزوں میں ہے. عباس تمہاری ماں فاطمہ کی کنیزوں میں ہے. یہ ام البنین نے اپنے بیٹے کو تعلیم دی تھی. اب عباس سے پوچھا اماں بات کیا ہے؟ کہ عباس اب تو بڑا ہو گیا ہے، زینب کے گھر نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب ام کلثوم کے سر کے اوپر چادر نہ ہو، عباس تیری نگاہ پڑ جائے. عباس نے ماں کا کہنا مانا، عباس رک گئے. ایک دن گزرا، شام کا وقت آیا، زینب ام کلثوم کو عباس یاد آیا. بھیجا اماں فضہ جاؤ میرے بھائی عباس کو بلا کے لاؤ. عزاداروں بس عباس اور زینب ام کلثوم کی محبت، جاؤ بلا کے لاؤ میرے بھائی عباس کو. ان میں
جناب فضائی عباس تمہاری شہزادی نے تمہیں بلایا ہے۔ سر جھکا کے کھڑے ہو گئے عباس۔ وہ بہادر، وہ دلیر، وہ شجاع، نماز شب کی دعا عباس، جس کے تیور، جس کا جلال علی جیسا، سر کو جھکایا، من کا ڈھلک گیا۔ پوچھا عباس ہوا کیا ہے؟ جناب فضا نے جناب زینب کی طرف دیکھا۔ زینب قریب آئی۔ عباس کیا ہوا؟ کہا آپ ہی نے تو منع کیا ہے کہ اب زینب دیکھو عباس اب تم وہاں پہ نہ جانا، اماں تمہیں نے تو منع کیا ہے زینب کے گھر نہ جانا۔ کہاں آپ ہی نے منع کیا ہے؟ کہا تجھے زینب نے بلایا ہے کہ میں جب تک تیری اجازت نہیں ہوگی۔ تاخیر ہوئی، پیچھے سے زینب کو ام کلثوم آ گئی۔ عباس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ پوچھا عباس کیا ہوا؟ کسی نے روکا ہے؟ کہا روکا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا میری ماں نے کہا عباس تیری نگاہ زینب کے کلے سر پہ نہ پڑ جائے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اماں ام البنین جب عباس کے بازو کٹ جائیں گے، زینب کی چادر اتر جائے گی، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں ہوگا، زینب پہ متن ہو چادر، شام و کوفہ کے بازار میں پھرائی جائے گی۔ کون ہے کہ جو زینب کی چادر کی حفاظت کرے گا؟ رضن بقضائه وتسلیما لامره۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تعبد بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات وانک علی کل شیء قدیر۔ ماتم امام حسین